ضلع بھنج کے بالائی علاقوں میں آج دوسرے روز بھی برفباری کا سلسلہ جاری رہا۔ برف متاثرہ زیادہ تر علاقوں کے سڑک رابطے بند ہو گئے۔ تازہ برفباری کی وجہ سے بجلی اور پانی کی سپلائی متاثر ہو گئی ہے۔ کئی بالائی علاقوں میں 8 سے 10 انچ تازہ برف جمع ہو گئی ہے۔ لوگوں نے تمام سڑکوں سے جلد برف ہٹانے کی مانگ کی ہے۔ انہوں نے لوگوں کو راحت پہنچانے پر زور دیا۔ 6 پنچایتیں ہیں جن میں سنو فال ہیوی طریقے سے ہو رہا ہے۔ اس کے اندر اگر بجلی نہیں آئی تو مٹی کا تیل کا ہونا بڑا ہی ضروری تھا۔ وہ چیز بھی ہمارے پاس یہاں پہ اویلیبل نہیں ہے۔ اب ہم آپ کی وسادت سے یہ گزارش کریں گے ایڈمنسٹریشن کو کہ روڈ جو ہے وہ ہمارا یہاں پہ مشینری لگا کے روڈ کا جناب وہ کھولی جائے۔ برفانی علاقے کے رہنے والے ہمارے ساتھ بہت ناانصافی ہو رہی ہے، اس لیے ہمارا ایڈمنسٹریشن سے گزارش ہے کہ ہمیں مشینیں اویلیبل بس اسٹینڈ خارجہ میں رکھی جائیں، کھیت میں رکھی جائیں، جو کسی بھی ٹائم برف کو ہٹا کے آنے جانے کا راستہ کھول سکتے ہیں۔ اس بیچ ضلع بھنج کے میندھڑ سب ڈویژن کے بالائی علاقوں میں 6 برس کے بعد بھاری برفباری ہوئی ہے۔ برفباری سے لوگوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے۔ میندھڑ کے میدانی علاقوں میں بھی برفباری ہوئی ہے۔ لوگوں نے کہا کہ لمبے عرصے کے بعد علاقے میں اس طرح برف کی سفید چادر بچھ گئی ہے۔ 2 روز سے جاری بارش اور برفباری کی وجہ سے بھنج شہر میں شدید سردی کی لہر پائی جا رہی ہے۔ لوگ جگہ جگہ آگ جلا کر خود کو گرم رکھتے نظر آئے ہیں۔ درجہ حرارت میں کمی آنے سے سردی کی شدت کافی بڑھ گئی ہے۔ خراب موسمی حالات کی وجہ سے معمول کی زندگی متاثر ہوئی ہے۔ سیاحتی مقام گلمرگ میں گزشتہ روز سے لگاتار ہو رہی برفباری کو دیکھتے ہوئے محکمہ سیاحت نے عالمی سطح کے سکی سلوپس اور اسکی لفٹ اسکی شاپ کو کھول دیا ہے۔ محکمہ سیاحت کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر نے اسکی سلوپس کا باضابطہ افتتاح کیا۔ محکمہ سیاحت اور ایڈونچر سپورٹس کے عہدیدار بھی موجود رہے۔ محکمہ سیاحت کے مطابق اب ایڈونچر سے وابستہ لوگ گلمرگ میں عالمی سطح کے ان سلوپس پر اسکیئنگ کر سکتے ہیں۔ گلمرگ میں محکمہ سیاحت کا اسکی شاپ بھی قائم ہے۔ جو پچھلے 1-2 دن سے اچھی خاصی برف باری ہوئی، اس لیے ہم نے آج سے یہ لفٹس اور جو ہمارے سکی سلوپس ہیں اس کا افتتاح کیا ہے۔ تو ہم اٹس این انکریجنگ سائن اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس سے زیادہ جو ٹورسٹ ہیں وہ اس ریزورٹ کی طرف اٹریکٹ ہو جائیں گے، کیونکہ گلمرگ بینگ ون آف دا بیسٹ سکینگ ڈیسٹینیشنز ان دا ورلڈ، اس نے بہت سالوں سے یہاں لوگ ملکی اور غیر ملکی اٹریکٹ ہوئے ہیں۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ جو ہمارا سیزن 31 مارچ تک چلنے والا ہے تو اس میں اچھی ڈسٹرکٹ اسپتال ہندواڑہ میں سٹی اسکین مشین کی خرابی کے نتیجے میں مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ مریضوں کو سری نگر ریفر کیا جاتا ہے۔ مریضوں کا کہنا ہے کہ اسپتال انتظامیہ کی لاپرواہی کے باعث وہ مشکلات کے شکار ہیں۔ کئی ہفتوں سے مشین ناکارہ پڑی ہے۔ لوگوں نے اسپتال انتظامیہ پر زور دیا کہ فوری طور پر سٹی اسکین مشین کی مرمت کرائی جائے۔ ہماری گورنر انتظامیہ سے یہی گزارش رہے گی کہ ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں جلد سے جلد جو سی ٹی اسکین اس وقت بیکار پڑا ہے 1 ہفتے سے، اس کو جلد سے جلد وہاں پہ ریسٹور کروائے۔ چنئی سے بورڈ منگایا ہے اور غالباً تھرسڈے شام تک وہ آ جائے گا اور فرائیڈے انشاءاللہ جو آنے والا جمعہ ہے اس دن ہمارا انشاءاللہ سی ٹی اسکین ٹھیک ہو جائے گا۔ کیونکہ برف باری شروع ہو گئی اور پریڈکشن بھی ہے کہ شاید اور برف باری ہو، تو اس کے لیے ہم پوری طرح تیار ہیں۔ میرے ڈاکٹر صاحبان، میرا پیرامیڈیکل سٹاف، نرسنگ سٹاف، میرا تھیٹر میں جو کنزیومیبلز یا باقی۔ سانبا کے مکھی چوک میں فلائی اوور کے کاموں کی وجہ سے ٹریفک کا مسئلہ پیدا ہو رہا ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ سڑک پر گڑھے رہنے کی وجہ سے گاڑیوں کا گزر مشکل اور ٹریفک جام ہو رہا ہے۔ لوگوں نے اس مسئلے کے حل کی مانگ کی ہے۔ کٹھوا میں کسانوں نے احتجاج کیا۔ احتجاجیوں کے مطابق حکومت کسان مخالف فرمان جاری کر رہی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ایک تو کسانوں کی پرکھوں کی زمین کو لے لیا جا رہا ہے اور اب زرعی زمین کی دیگر کاموں کے لیے استعمال کا فرمان جاری کیا گیا ہے۔ ڈویژنل کمشنر کشمیر پی کے پولے نے دمہال حاجی پورہ کلگام میں ایک میگا بلاک دیوس میں شرکت کی۔ ڈی سی کلگام ڈاکٹر بلال محی الدین، محکمہ دیہی ترقیات و پنچایت راج کے افسران و دیگر عملہ موجود تھا۔ ڈی ڈی سی ممبران اور عام لوگوں نے اپنے مسائل اجاگر کیے۔ ڈویژنل کمشنر نے ضلع میں ہو رہے ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ محکمہ ہارٹیکلچر کی جانب سے بنائے گئے ایک ہائی ڈینسٹی میوہ باغ کا بھی معائنہ کیا۔ محکمہ زراعت کی قانون نافذ کرنے والی ونگ نے شوپیاں میں کیڑے مار ادویات تقسیم کرنے والوں اور ڈیلرز ایسوسی ایشن کے ساتھ ایک میٹنگ کی۔ افسروں نے کہا کہ
محکمہ زراعت کے قانون نافذ کرنے والے ونگ کا بنیادی مقصد کاشتکاروں کو معیاری کیڑے مار ادویات فراہم کرنا ہے تاکہ کسانوں کی پیداوار معیاری اور مقدار کے لحاظ سے بھی زیادہ ہو۔